بہرحال یہ کہ وہ غیبت کی کسی نے اور وہ جس کو پتہ بھی چل گیا اور معافی اس سے مانگ نہیں پائے یا اس وقت ذہن نہیں تھا معافی مانگنے کا اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اب یہ امام غزالی فرماتے تشویش کی بات ہے کہ معاملہ بہت مشکل ہو گیا، یعنی کھٹائی میں پڑ گیا معاملہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ اب تو اس کو نیکیاں بہت کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن وہ اس کو دے سکے۔ تو اب ایسی تو ہم نے کتنوں کی غیبتیں کی، کتنوں کی ہوں گی کہ ہم کو پتہ بھی ہے اس کی غیبت کی، پھر اور اس کو پتہ چل بھی گیا تو ہم بولتے ہیں یار کسی کے باپ سے تھوڑی ڈرتے ہیں، پتہ چل گیا تو کیا ہوا، میں تو منہ پہ بولوں گا اس کے۔ تو یہ چوری اور سینہ زوری ہے، اسے معافی مانگنی پڑے گی، اس کو راضی کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر یہ کہ قیامت میں اس کا ہاتھ ہوگا اپنا گریبان ہوگا، اس وقت قیامت میں مظلوموں کی چاندی ہوگی، یعنی مظلوموں کی وہاں گویا موج ہوگی، ظالم پھنسے گا، جس کی غیبت کی گئی وہ مظلوم ہے، جس کو پتہ چل گیا اور غیبت کی گئی ہے وہ مظلوم ہے اور غیبت کرنے والا ظالم ہے۔ تو یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی ظالم اور مظلوم بھی ہوں، ایک دوسرے کے، ہماری بھی لوگ غیبت کریں، ہم بھی کسی کی غیبت کریں، تو ہم نے جس کی غیبت کی پتہ چلا وہ مظلوم ہے، ہماری کسی نے غیبت کی ہمیں پتہ چلا اب ہم مظلوم ہیں۔ تو یوں ظالم ایک ہی فرد جو ہے ایک ہی وقت میں ظالم بھی ہوگا مظلوم بھی ہوگا، اور بہت سارے حقوق العباد کے تعلق سے اس طرح ظالم بھی ہوگا مظلوم بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ظلم کرنے سے بچائے، ظالموں کے گروہ سے ہم کو نہ اٹھائے اللہ تعالی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ بابا آپ نے جو کتاب دکھا دی نا اسلامی بھائیوں کا، مدنی چینل والوں کا، سب کا اب توجہ کتاب کی طرف چلی گئی ہے۔ سبحان یہ مجلس نے ابھی پرچی دی ہے کہ بہت زیادہ SMS آنے شروع ہو گئے موبائل پر، مبارکباد کی، آپ کو سب مبارکباد دے رہے ہیں۔ خیر مبارک۔ ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا ہے 300 کتابیں میں تقسیم کروں گا۔ سبحان اللہ، 13 اور بڑھا دیں، 313 بدر آج 17 روزہ گزرا، سبحان اللہ۔ 313 کتابیں وہ اسلامی بھائی کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، مگر دیکھو اس کے لیے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پلے سے کرنا ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے 126 کتابیں تقسیم کرنے کی نیت سبحان کی اللہ، پلے سے جو بھی نیتیں بھیجے پلے سے خرچ کریں، مگر یہ نہیں کتاب چھپ کر ہے جب تک کہ ٹھنڈے ہو جائیں، نیتیں اپنی مضبوط رکھیں، ہم اس وقت تک ٹھنڈے نہ ہو جائیں۔ یہ ٹھنڈے نہ رہیں اس کی کوئی بابا وہ بتا دینا کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ یہی ہوتا کہ کتابیں منظر عام پر آ جاتی ہیں، بستوں پر ہم اعلان کرتے تو ہاتھوں ہاتھ بک جاتی، کیونکہ پھر بعد میں شیطان بھی تو وسوسے ڈالتا ہے نا، سستی دلاتا ہے، بخل دلاتا ہے۔ ابھی سے مقتۃ المدینہ پر اگر یہ ترکیب بنا لے بابا، یہ تو مفتیوں کو پوچھ لیں، مفتیان کرام کو کہ ایڈوانس میں پیسے جمع کروانا، جبکہ کتاب ابھی چھپی بھی نہیں ہے، اس کی قیمت بھی پتہ نہیں، مجہول ہے بالکل، یہ مجہول ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ قیمت ہی پتہ نہیں، جب قیمت ڈکلیئر ہو جائے اس کی فائنل، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ 180 ہوگی 150 ہوگی، یہ نہیں۔ ہمیں ہماری نیتوں پر استقامت عطا آمین۔ فرمائے۔ بابا ایک اسلامی بھائی کا ابھی میسج آیا ہے 1200 کتابیں تقسیم کرنے کی نیت کی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا آپ کا مکتبہ چھاپ سکے گا؟ دیکھو کتاب بہت موٹی ہو، کتاب موٹی ہے، ضخیم بابا ہے، اہم بھی ہے، اہم بھی ہے، تو چھاپ سکیں گے تم؟ چھپیں گے بابا انشاءاللہ 12 دن میں۔ ایک اسلامی بھائی نے 12 دن کی نیت کی ہے۔ 12 دن میں پڑھیں گے، نہیں یہ اچھا، بہت اچھا، وہ 12 دن کا ہدف اچھا ہے۔ تو یہ 1200 میں 1200 بانٹنے کا نہیں ہوگا، 12 تقسیم دن میں پڑھنے کا ہوگا۔ نہیں تقسیم کا بابا، اچھا تقسیم کا بھی آیا ہے، 1200 تقسیم کا ہے بابا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق دے گی، تقسیم بھی کریں گے تو وہ نیکیاں ہی ملیں گی انشاءاللہ۔ 326 تقسیم کرنے کی نیت آ گئی بابا۔ ماشاء اللہ۔ ہاں یہ اپنی یادداشت بھی بنی ہوئی ہے، تو اس میں جو اہم مطلب یعنی کہ مدنی پھول ہوتے ہیں نا اس میں، تو وہ صفحہ نمبر اس میں لکھا جاتا ہے، میں تو لکھتا ہوں، مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، لکھ لیتے ہیں نا تو کتاب میں سے نکالنے میں کوئی اہم حکایت یا روایت
یا آیت، جو بھی مدنی پھول بزرگ کا کوئی ارشاد، تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. ہمارے عرب امارات کے ذمہ دار اسلام بھائی کا فون آیا کہ میں اب انشاءاللہ تعالی جب یہ کتاب میرے ہاتھ میں آ جائے گی تو میں روزانہ اسی کتاب سے درس دینا شروع کر دوں گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہر مہینے ایک کتاب. کتنے سال کی؟ ہر مہینے تو چلو 12 ماہ تک ہر مہینے اپنے یوں نیت کروا لیتے ہیں. استقامت بڑی مشکل ہے، تو اکٹھی چاہے تو 12 ہی تقسیم کر دیں. بانٹ کر فیضان سنت دین کو پھیلائیے، بانٹ کر فیضان سنت دین کو پھیلائیے، بانٹ کر فیضان سنت دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے، بانٹ کر فیضان سنت دین کو پھیلائیے، بانٹ کر فیضان سنت دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. 2600 آپ تقسیم فرمائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھو چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے، اپنے پلے سے جتنی کر سکتے کریں انشاءاللہ. کیا کریں؟ میں پیسے بھی یہی دیں گے 2600 کی نیت کے لیے. گھر بھی بیچ دوں گا شاید اس طرح بولا. بھائی گھر مت بیچنا، اپنے ذاتی پیسوں سے. کوئی گھر میں گھر والوں کی حق تلفیاں نہ ہو، اس سے کہ بچوں کی امی کا سونا بھی زبردستی لے لیا اور اس کی کوئی حرکت نہیں کرنا. ایک اسلام بھائی نے بڑی پیاری نیت بھیجی بابا شکرانے میں. ماشاءاللہ. ایک اسلام بھائی نے شکرانے میں نیت بھیجی ہے کہ میں شکرانے میں نیت کرتا ہوں کہ روزانہ اس کتاب سے 12 چوک درس دوں گا. 12 چوک. یہ مزہ آیا نا. دیکھو ماشاءاللہ، مرحبا. ایسی نیتیں معتکفین کو بھی اجازت کر رہی ہیں. سبحان اللہ. روز کے 12 چوک درس کیسے دیں گے؟ بلکہ یہ تو ہے نا، گھر درس جو دینا، گھر کے ماحول. اگر گھر میں جس نے درس شروع کیا نا، یقین مانے واقعی اگر یہ گھر والوں نے دلچسپی لی تو گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ پوری کتاب گھر والوں کو پڑھ کے سنانی ہے درس میں. سبحان اللہ. کون کون نیت کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. اتنے سارے گھر میں درس. اللہ اللہ. بھلے آپ دیں، باجی دے، چھوٹا بھائی دے، امی دے، ابو دے، محارم میں کوئی بھی گھر کا فرد دے. آپ ہی دیں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر والے بھی اگر خود دیں گے نا تو زیادہ دلچسپی شاید بڑھے گی. اگر وہ پڑھنا جانتے ہو تو بہت بہت کامیابی ہوگی. لیکن یہ محارم میں ہوگا. یہ نہیں کہ دیور بھابھی کو بٹھا کے درس دے رہا ہے، جب بھابھی درس دے رہی ہے تو دیور بیٹھ گیا. پردے کا بھی خیال رکھنا پڑے. شرعی پردہ ضروری ہے. اب ہماری مجلس تراجیم کی طرف سے یہ SMS آیا ہے کہ انشاءاللہ دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا جلد از جلد ترجمہ کر کے اس کتاب کو شائع کریں گے انشاءاللہ. یہاں تشویش مجھے یہ کہ مثالوں کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ مثالوں کا کچھ تو کرنا. مثالیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہر زبان میں الگ الگ مثالیں ہوتی ہیں، ہر برادری میں الگ مثالیں. میں نے اس میں سینکڑوں ہزاروں مثالیں جمع کر دی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اردو دان طبقے میں جو چل رہی ہے زیادہ تر وہی ہیں. یہ گجراتیوں میں الگ مثالیں، بازاری لوگوں میں الگ مثالیں، گالیاں، غیبت کے ساتھ گالیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ تو اپنے ڈال نہیں سکتے نا. تو یوں تو لاکھوں کروڑوں مثالیں شاید ہو جائیں، ہر طبقے کی مثالیں ممکن ہی نہیں ہیں.